ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا رہے گا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بلند آواز سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور پڑھ لیں. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے امام ارشاد فرماتے ہیں، اندھیری رات ہے غم کی گھٹا عصیاں کی کالی ہے. اندھیری رات ہے غم کی گھٹا عصیاں کی کالی ہے. دلے بے کس کا اس آفت میں آقا تو ہی والی ہے. نہ ہو مایوس آتی ہے صدا گورے غریباں سے. نبی امت کا حامی ہے خدا بندوں کا والی ہے. اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے. اندھیرا پاک آتا ہے یہ 2 دن کی اجالی ہے. ارے یہ بھیڑیوں کا بن ہے اور شام آ گئی سر پر. کہاں سویا مسافر ہائے کتنا لاؤبالی ہے. اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتاتا. خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے. زمیں تپتی کٹیلی راہ بھاری بوجھ گھائل پاؤں. مصیبت جھیلنے والے تیرا اللہ والی ہے. نہ چونکا دن ہے ڈھلنے پر تیری منزل ہوئی کھوٹی. ارے او جانے والے نیند یہ کب کی نکالی ہے. رضا منزل تو جیسی ہے وہ ایک میں کیا سبھی کو ہے. تم اس کو روتے ہو یہ تو کہو یہاں ہاتھ خالی ہے. یہ چند اشعار امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کے ہیں، جو اپنے آپ کے اندر ہمارے لیے بہت بڑا پیغام رکھتے ہیں. قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے ایمان والو اللہ کو بہت یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کا وہ شعر، اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتاتا. خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے. اس شعر کے حوالے سے اپنا عنوان سخن بنایا اور قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ کو اپنا موضوع سخن بنا کر کچھ اہم پیغام آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. انسان 2 طرح سے اپنی زندگی کو گزارتا ہے. ہر انسان کی زندگی کے 2 راستے ہوتے ہیں. یا تو وہ انسان اپنی زندگی کا وہ راستہ اختیار کرتا ہے جس راستے پر وہ چل تو رہا ہوتا ہے. زندگی تو ہر کسی کی کٹ رہی ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ اس راستے پر ہیں جس راستے پر انہوں نے اپنے ہی پیدا کرنے والے کو بھلا دیا ہے، جس راستے پر انہوں نے اپنے ہی رزق دینے والے خدا کو بھلا دیا ہے. ایک راستہ انسان کی زندگی کا وہ ہے، اور انسان کی زندگی کا ایک راستہ وہ ہے کہ انسان اس راستے پر چل تو رہا ہوتا ہے، اس کی بھی زندگی کٹ رہی ہوتی ہے، لیکن جس نے اسے پیدا کیا ہے وہ اس کو یاد کر کے اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. جو اسے کھلا رہا ہے پلا رہا ہے وہ اس کو کبھی فراموش نہیں کرتا ہے. ہر لمحہ اس کا ذکر کرتے ہوئے اس کی یاد مناتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارتا ہے. اب عقل مند بندہ وہ ہے، کیونکہ کٹنی تو ہر کسی کی ہے،
جو اسے یاد نہ کرے زندگی اس کی بھی کٹ جائے گی، جو اسے یاد کرے زندگی اس کی بھی کٹ جائے گی۔ لیکن عقل مند شخص وہ ہے، کیونکہ زندگی کے کٹنے کے بعد ہمیں کہیں اور نہیں جانا ہے، ہمیں اسی کی طرف جانا ہے جس نے زندگی دی ہے۔ زندگی مکمل ہوتے ہی ہمیں اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ خود اس نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں بیکار پیدا کیا گیا ہے، اور کیا یہ سمجھتے ہو کہ میری طرف پلٹ کے نہیں آؤ گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے ختم ہوتے ہی ہمیں اس پروردگار کی جانب جانا ہے۔ لیکن عقل مند شخص وہ ہے جو اپنی زندگی کو اس طور پر گزارے کہ زندگی دینے والے خدا کو یاد کرتا رہے، اس کی یاد کے اندر، اس کے ذکر کے اندر اپنی زندگی کو گزارے۔ یہ عقل مند شخص ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ انسان کو ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ ذکر خدا یہ ہماری زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ یہ ذکر کیا ہے؟ تو اس حوالے سے صوفیہ فرماتے ہیں اللہ کو یاد کرنے کو ذکر کہتے ہیں، کہ اللہ کو بندہ یاد کرے۔ اب یہ اللہ کو یاد کرنا ہے تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو صوفیہ نے اس کی حقیقت بھی بیان فرمائی کہ اللہ کو یاد کرنے کی حقیقت یہ ہے کہ بندے سے غفلت دور ہو جائے، یعنی تمہارے اندر غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر تمہارے اندر سے غفلت دور ہو جائے تو حقیقت میں یہ اللہ کو یاد کرنا ہوا۔ اسی لیے سلطان باہو علیہ الرحمن نے ارشاد فرمایا تھا کوئی ایک لمحہ بھی غافل نہ ہو، کیونکہ غفلت موت ہے جو دل کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ تو اگر تمہارے اندر سے غفلت ختم ہو جائے، اس لیے کہ جب انسان کے اندر سے غفلت ختم ہوگی تو لازمی ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرے گا۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم فاذا ذکر اللہ خنس واذا غفل فوسوس۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں شیطان اولاد آدم کے دل پر قبضہ جما کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ آدم کی اولادوں کے دل پر شیطان اپنا قبضہ جما کر کے بیٹھتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں فاذا ذکر اللہ خنس، جب وہ آدم کی اولاد اللہ کا ذکر کرتی ہے تو یہ شیطان بھاگ جاتا ہے۔ وَإِذَا غَفَلَ فَوَسْوَسَ، اور جب وہ ذکر الہی سے غافل ہو جاتا ہے تو شیطان دل میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ علماء اسی لیے فرماتے ہیں کہ اس سے پتہ چلا کہ بندہ ذکر سے غافل پہلے ہوتا ہے۔ آج ہمارے دلوں میں طرح طرح کے وسوسات آتے ہیں، اور جب ہمیں فکر پیدا ہوتی ہے، ٹینشن ہوتا ہے اور طرح طرح کی گھبراہٹ ہوتی ہے تو ہم یہاں بابا کے پاس، وہاں بابا کے پاس، یہ درود، وہ چلا، یہ دم، پتہ نہیں کیا کیا ساری چیزیں برحق ہیں۔ اذکار کی اہمیت ہے، تعویذات کی شریعت مطہرہ کے اندر اہمیت ہے، لیکن ذرا اپنی زندگی کے اندر جھانک کر کے بھی دیکھا کہ معاملات کیا ہیں۔ ضروری تھوڑی نہ ہے کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے تبھی پریشانی ہو رہی ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبتیں تمہیں پہنچتی ہیں یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ تو کبھی مصیبتوں کا ریزن گناہوں کو تلاش کرنے کی کوشش کیا کہ یہ مصیبتیں گناہوں کی وجہ سے تو نہیں آ رہی ہیں؟ آج دن بھر 5 وقت کی نماز کا لوگوں کی زندگی میں کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ لوگ آتے ہیں، کیونکہ ہم سے تو ایسے لوگوں کا سامنا زیادہ ہوتا ہے، آتے ہیں، ٹینشن ہے، پریشانی ہے، پوچھتے ہیں کیا دن بھر میں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو؟ ان کا جواب سنیے، اور ایک مسلمان، کیونکہ آج ہمارے اندر تو بس اسلام نام کا رہ گیا ہے، لیکن جب ایک سچا مسلمان ہوگا تو ان کا جواب سن کر کے حیران ہو جائے گا۔ جواب دیتے ہیں جب ٹائم ملتا ہے تو پڑھ لیتے ہیں، جب ٹائم ملتا ہے تو پڑھ لیتے ہو، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ اور پھر تم آج آئے ہو تعویذ کے اندر وہ کیا لکھ کر کے دے گا؟ اللہ کا کلام ہی تو لکھ کر کے دے گا کہ اپنے باپ کا نام لکھ کر کے دے گا ہو۔ جس رب کے کلام کے لیے تم آئے ہو اسی رب کی نماز نہیں پڑھتے ہو، اسی رب کی بندگی نہیں کرتے، اور کہتے ہو کہ جب ٹائم ملتا ہے تو پڑھ لیتے ہیں۔ بتائیے یہ احسان کر رہے ہیں کہ جب ٹائم ملتا ہے تو پڑھ لیتے ہیں۔ آج حالات ہمارے ایسے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کی روشنی کے اندر اندازہ لگائیں آج ہمارے دلوں میں وسوسات کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ علماء نے فرمایا کہ وسوسہ پہلے آتا ہے یا بندہ غافل پہلے ہوتا ہے؟ یعنی پہلے غافل ہوتا ہے پھر وسوسہ آتا ہے، یا پہلے وسوسے آتے ہیں پھر بندہ غافل ہوتا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں نہیں، پہلے بندہ غافل ہوتا ہے پھر وسوسے آتے ہیں، اس لیے کہ حضور نے حدیث میں فرمایا وَإِذَا غَفَلَ فَوَسْوَسَ۔ اس سے پتا چلا کہ شیطان وسوسے تو ڈالتا ہے لیکن بندہ پہلے ذکر سے غافل ہوتا ہے۔ پس اگر بندہ غافل نہ ہو تو علماء فرماتے ہیں شیطان وسوسہ ڈال ہی نہیں سکتا ہے۔
اگر بندہ اللہ کا ذکر کرتا رہے تو شیطان کی مجال ہی نہیں ہے کہ اس دل کے اندر، جس دل میں ذکر خدا ہو، جس دل میں اللہ کی یاد ہو، اب شیطان وہاں جا کر کے وسوسہ ڈالے، ایسا ہرگز ہو نہیں سکتا۔ اسی لیے اپنی زندگی کے اندر ذکر خدا کو حصہ دو، اپنے رب کی یاد کو لازمی طور پر اپنی زندگی کے اندر شامل کرو۔ ایک صحابی نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک سوال کیا، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین وظیفہ کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بہترین وظیفہ یہ ہے کہ تو اس حال میں مرے کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، اللہ کے ذکر سے تیری زبان تر ہو، اور یہ تیرے لیے بہترین ذکر بھی ہے اور بہترین وظیفہ بھی ہے۔ اور اسی طرح دوسری حدیث کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہر چیز کا زنگ دور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ہے، یعنی کسی چیز پر کوئی میل لگ جائے تو اس میل کو صاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی آلہ ضرور ہے، کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہے جس چیز سے اس زنگ کو، اس میل کو دور کیا جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دلوں میں بھی زنگ لگتے ہیں، دلوں میں بھی گندگی لگتی ہے، دلوں میں بھی میل پیدا ہوتے ہیں، لیکن دل کے میل کو کیسے صاف کیا جائے گا؟ دلوں کے زنگ کو کیسے صاف کیا جائے گا؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا دلوں کو، زنگ کو اگر صاف کرنا ہے تو اللہ کا ذکر کرو، تمہارے دل صاف ہو جائیں گے۔ اللہ کا ذکر کرو، تمہارے دل صاف ہو جائیں گے۔ تو گویا دلوں کے زنگ کو دور کرنے کا علاج میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا۔ اور جب بندہ اللہ اللہ بھی کرتا رہے، اس نام کا اتنا اثر ہوتا ہے۔ حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ عظیم بزرگ ہیں، یہ اللہ کے ناموں کی معرفت بیان کر رہے تھے، اللہ کے ناموں کا اثر بیان کر رہے تھے کہ اللہ کے نام میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ یعنی اگر بندہ صرف اللہ کے نام بھی لیتا رہے، اللہ 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 بھی کرتا رہے، تو اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، اس کے دل پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑا فلسفی وہاں موجود تھا، شیخ ابو علی سینا، بڑا حکیم گزرا ہے، منطقی اور فلسفی گزرا ہے۔ تو فلسفیوں کے یہاں ایک نظریہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز جب ہوتی ہے تو اس کی چار شکلیں ہوتی ہیں، یعنی کوئی بھی چیز، جیسے مثال کے طور پر آگ ہے، تو ایک آگ وہ ہے جو دکھنے میں آتا ہے، ایک آگ وہ ہے جو ہمارے ذہن میں آتا ہے، ایک آگ وہ ہے جو بولنے میں آتا ہے، اور ایک آگ وہ ہے جو لکھنے میں آتا ہے۔ یعنی اگر ہم کاغذ پر لفظ آگ لکھیں تو کاغذ جلے گا نہیں۔ ہمارے ذہن کے اندر جس طرح آگ جلتی ہے، اگر وہ صورت پیدا ہو تو ذہن جلے گا نہیں۔ ہماری زبان پر آگ آ رہا ہے تو ہماری زبان جل نہیں رہی ہے۔ تو ہر چیز کی چار شکلیں ہوتی ہیں، یا تو وہ چیز ظاہر ہوگی، باہر ہوگی، یا وہ چیز ذہن میں ہوگی، یا وہ چیز زبان پر ہوگی، یا وہ چیز کسی کتاب میں ہوگی۔ اگر وہ چیز زبان پر ہو تو زبان نہیں جلتی جیسے آگ ہے، اگر وہ چیز ذہن میں ہو تو ذہن نہیں جلتا جیسے آگ ہے۔ آگ کو اپنے ذہن میں آپ لائیے تو ذہن نہیں جلے گا۔ اگر کسی کتاب میں کاپی پر آگ لکھ دو تو کاپی نہیں جلتی ہے، لیکن وہ آگ جو ظاہر ہے، باہر جل رہی ہے، صرف وہی جلاتی ہے۔ تو لفظ آگ، آگ کا نام نہ ہماری زبان کو جلا رہا ہے، نہ ہمارے ذہن کو جلا رہا ہے، نہ کاپی کو جلا رہا ہے۔ تو شیخ ابو علی سینا نے ابو بکر شبلی سے فرمایا ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز اگر نام لیا جائے تو اس کا اثر نہیں پڑتا ہے، جیسے کوئی آگ آگ بولتا رہے تو آگ کا اثر اس کی زبان پر نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمارا نظریہ یہ ہے نام میں کوئی اثر نہیں ہے۔ نام اگر اثر کرتی تو آگ بولنے سے زبان کو جل جانا چاہیے، آگ لکھنے سے کتاب کو جل جانا چاہیے، آگ سوچنے سے ذہن کو جل جانا چاہیے۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ نام کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ لیکن صوفیاء کرام سمجھاتے بھی بڑے اچھے انداز میں ہیں، وہ کوئی دلائل نہیں دیتے ہیں، وہ کوئی مناظرہ نہیں کرتے ہیں۔ جب شیخ ابو علی نے کہا اے شبلی آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ اللہ کے نام میں اثر ہے؟ ہاں ہم یہ کہتے ہیں اللہ کی ذات میں اثر ہے، لیکن نام میں اثر نہیں ہے۔ جیسے آگ جہاں جل رہی ہو ہاتھ ڈالو تو ہاتھ جل جائے گا، گویا آگ میں اثر ہے لیکن آگ کے نام میں کوئی اثر نہیں ہے۔ اللہ کی ذات میں تو اثر ہے لیکن اللہ کے نام میں کوئی اثر نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر شبلی نے جب اس کی بات کو سنا سمجھ گئے یہ ایسے ہی ماننے والا نہیں ہے، اس کو کیا دلائل دیں؟ تو حضرت ابو بکر شبلی نے فرمایا اے شیخ ابو علی سینا تو گدھا ہی گدھا ہے، تجھے میں سمجھا ہی نہیں سکتا ہوں۔ وہ ابو علی سینا پریشان ہو گیا، کہتا ہے اے ابو بکر شبلی آخر آپ نے مجھے گدھا کیسے کہہ دیا؟ کیا میں آپ کو گدھا دکھتا ہوں؟ حضرت ابو بکر شبلی نے فرمایا اگر عقل ہوتی تو تجھے اب تک میری بات سمجھ میں آ گئی ہوتی۔ تو نے ابھی کہا ہے نام میں
میں کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، یہ بتا کیا تو گدھا ہے؟ اس نے کہا نہیں میں گدھا نہیں ہوں۔ ابو بکر شبلی نے فرمایا میں نے نام ہی تو لیا ہے گدھے کا، آخر تجھ پر اس کا اثر کیسے ہو رہا ہے؟ اس نے کہا میں سمجھ گیا نام کا اثر ہوتا ہے۔ ابو بکر شبلی نے فرمایا بے عقل انسان، اگر گدھے کے نام میں اتنا اثر ہے جس گدھے کو رب نے پیدا کیا ہے، اگر مخلوق کے نام میں اتنا اثر ہے کہ تجھے گدھا کہا جائے تو تو برا مانتا ہے، تو اس پیدا کرنے والے رب کے نام میں کتنا اثر ہوگا؟ لہٰذا جب اس کا نام لیا جائے گا تو اس کا اثر دل پر کیوں نہیں ہوگا؟ اگر اس کا نام لیا جائے، ہمارے بزرگان دین نے اسی لیے فرمایا اگر بندہ کوئی ذکر نہیں کر سکتا ہے، لوگ کہتے ہیں بڑے بڑے ذکر ہمیں نہیں آتے، میرے عزیزو کیا تمہیں اپنے رب کا نام بھی نہیں آتا ہے؟ اگر کوئی بڑے ذکر نہیں آتے ہیں، کوئی تسبیح نہیں آتی ہے، کیا اللہ بھی نہیں کہہ سکتے ہو؟ آپ صرف بیٹھ کر کے اللہ اللہ کرتے رہو، ہمارے رب کے نام میں اتنا اثر ہے۔ علماء نے فرمایا جب کوئی ذکر کرتا ہے تو بندہ ہلتا کیوں ہے؟ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو قرآن کی تلاوت کرنے والا ہلتا کیوں ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا ذکر کرنے والا ہلتا رہتا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والا ہلتا رہتا ہے۔ میں اور آپ بیٹھ کر کے بات کریں، کیا میں اور آپ ہل ہل کر کے بات کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہلتے ہیں، لیکن جب وہی قرآن کی پڑھتا ہے تو ہلتا رہتا ہے، جب ذکر کرتا ہے تو ہلتا رہتا ہے۔ مفسرین نے صوفیہ نے فرمایا ذکر کرنے والا اور قرآن کی تلاوت کرنے والا، نعت پڑھنے والا اس وقت ہلتا اس لیے ہے کہ جب اس کی برکتیں اس کے دل میں پیدا ہوتی ہیں اور دل سے نور نکل کر کے اس کے جسم کے ہر اعضاء پہ اثر ہوتا ہے تو بندہ اپنے آپ میں رہتا ہی نہیں ہے، لہٰذا وہ ذکر خدا کرتے کرتے وہ ہلنا شروع ہو جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتے کرتے وہ ہلنا شروع ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزو بتاؤ جس رب کے نام میں اتنا اثر ہے کہ بندہ ہل جائے، اس رب کے پوری عبادتوں کے اندر، اس کی بندگی کے اندر کتنا زیادہ اثر ہوگا۔ لہٰذا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہمارے رب کا نام ہے، ذکر خدا کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بناؤ۔ اسی لیے میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک روایت جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نام کے حوالے سے ہی، اور اس کو ایک عالم دین نے، ایک بڑے بہت عظیم صوفی نے اس کو بیان فرمایا، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ایک مرتبہ اللہ کہے، بات کیونکہ ابھی میں نے اللہ کی ہے کہ صرف لفظ اللہ کا ورد کرتا رہے تو اس کا اتنا اثر ہوتا ہے۔ ایک صوفی ہیں بہت بڑے، وہ فرماتے ہیں کہ اس کا اتنا زیادہ اثر ہوتا ہے، اتنا زیادہ اثر ہوتا ہے، فرماتے ہیں جب کوئی شخص ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کہے تو اللہ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے دیکھ لے اس کے 70 گناہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ ایک بار اللہ نظر رحمت سے دیکھ لے 70 گناہ جل کر کے راکھ ہو جاتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ جس نے ایک بار اللہ کہا ہو تو اللہ ایک بار نظر رحمت سے دیکھتا ہے اور 70 گناہ جل کر کے، یعنی ایک بار اللہ کہنے سے ایک بار نظر رحمت ہوئی اور 70 گناہ جل جاتے ہیں۔ صوفیہ فرماتے جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہی وظیفہ رکھے اللہ 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 اللہ، اندازہ لگاؤ کہ اس کے کتنے گناہ جل گئے ہوں گے۔ اسی لیے تو رب نے قرآن میں فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر دلوں کو سکون عطا کرتا ہے۔ اور سکون کیوں نہ ہو؟ کیونکہ ایک بار اللہ کہنے سے اللہ نظر رحمت ڈالتا ہے، اور ایک بار نظر رحمت ڈالے تو 70 گناہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ ہمارے اکابرین کی زندگی آج اتنی روشن کیوں ہے؟ زندگی بھر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ان کی زبانوں پر اللہ اللہ تھا، ایسے پاک و صاف ہوئے، ایسے اجالے والے ہوئے کہ سرکار غریب نواز کو دیکھ لیں یا دیگر اکابرین کو دیکھ لیں، 600 سال ہو رہے ہیں، کسی کو 700 سال ہو رہے ہیں، کسی کو 800 سال ہو رہے ہیں، اور سب سے زیادہ اللہ کے محبوبوں میں اللہ کا ذکر کرنے والی ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ لیکن آج بھی یہ اللہ کے محبوب اسی طرح سے چمک رہے ہیں جس طرح ظاہری زندگی میں چمکا کرتے تھے۔ یہ صرف نام خدا کی برکت ہے، یہ ذکر خدا کی برکت ہے، لہٰذا ذکر خدا کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بناؤ۔ میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا اللہ کا ذکر ایسے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں، لوگ تمہیں دیوانہ کہیں یعنی پاگل کہیں، اللہ کا ذکر اس طرح سے کرو۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک روایت بیان فرمائی، اندازہ لگاؤ کہ جب بندہ ذکر خدا کرتا ہے تو اللہ کتنا انعام کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ میرے متعلق جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں۔
اگر میرا بندہ گمان کرے کہ میں اس کے سارے کام بنا دوں گا تو میں اس کے سارے کام بنا دیتا ہوں. جیسا گمان کرے. اب آپ اپنا نظریہ دیکھیے گا. ان جاہل باباؤں نے ہمارے توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ جو ایمان تھا اس کو کتنا کمزور کیا ہے. جانتے ہو نبیوں سے مانگنا جائز ہے، اللہ والوں سے مانگنا کہ یا رسول اللہ دے دیں، یہ جائز ہے. اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے، تصرفات دیے. لیکن صوفیہ فرماتے ہیں جائز ہوتے ہوئے بھی بندہ ڈائریکٹ اللہ سے کہے مولا تو دے، یہ توکل علی اللہ ہے. کیا یاد نہیں حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، مہینہ چل رہا ہے، میں واقعہ نہیں بیان کر رہا، جبریل آئے، نمرود نے آگ لگائی تھی نا، کتنی بھیانک آگ تھی، اس کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے، اگر کوئی اوپر سے جانور گزر جائے تو وہ جل کے راکھ ہو جائے، اتنی بھیانک آگ. جبریل امین آئے، کوئی اور نہیں، فرشتوں کا سردار اور رسول ہیں وہ آئے. کہا ابراہیم کوئی ضرورت ہے؟ کہا جس رب کے لیے جا رہا ہوں وہ رب سب جان رہا ہے، مجھے تم سے کوئی ضرورت نہیں ہے. جب ایسا توکل ہوا ادھر آگ میں گئے، اللہ نے فرمایا قلنا یا نار رکونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ خبردار میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا. کیونکہ رب نے صرف ابراہیم کو تو نہیں پیدا کیا تھا نا، اسی رب نے آگ کو بھی پیدا کیا تھا. جب ابراہیم علیہ السلام آج آگ میں جا رہے ہیں تو جس آگ کو رب نے پیدا کیا تھا، کیا ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے ہم ہی کو اس نے پیدا کیا ہے تو ہم کو اس سے بچائے گا بھی جس کو اس نے پیدا کیا ہے. اور ہر چیز کو خدا نے ہی پیدا کیا ہے، کوئی بھی طاقت تم پہ ظلم نہیں کر سکتی. ہاں مسلمان ہو، پریشانیاں ضرور آئیں گی، پریشانی آئیں گی، امتحان ہوگا، لیکن یہ ہرگز اپنے آپ کے اندر فکر نہ پیدا کریں کہ ہم مسلمان ہونے کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں. ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ اور لوگ باطل راستے پہ ہوتے ہوئے پریشان ہوتے ہیں، ہم اللہ کی یاد میں ہیں، کم سے کم اللہ کی بارگاہ میں یہ نجات کا ذریعہ بن جائے گا. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے جو بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے معاملہ کرتا ہوں. اور فرمایا جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ دل میں ذکر کرتا ہے تو میں اسی طرح اس کا ذکر کرتا ہوں، اور اگر وہ محفل میں میرا ذکر کرتا ہے تو وہ جس محفل میں ذکر کرتا ہے وہ لوگوں کی محفل ہے اور لوگ معصوم نہیں ہیں. اللہ فرماتا ہے میں اس سے بہتر جماعت یعنی فرشتوں کی جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں. فرشتے معصوم ہیں. اللہ فرماتا ہے اگر وہ میرا بندہ میرا ذکر محفل میں کرے تو اس سے بہتر جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں. اور پھر فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے اگر وہ بندہ ایک بالشت میرے نزدیک آئے تو میں ایک بازو اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ ایک بازو میرے نزدیک آئے تو میں 2 بازوؤں کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر کے آئے تو میں اس کی طرف دوڑ کر کے آتا ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے پاؤں ہے معاذ اللہ، مطلب یہ ہے کہ بندہ اگر اللہ کی طرف جس طرح سے دوڑے گا رحمت خدا اسی تیز دوڑے گی. جتنی تیز تم اپنے رب کی طرف آؤ گے اللہ کی رحمت اتنی ہی تیز تمہیں اپنے سہارے کے اندر اپنے دامن کے اندر لے لے گی. لہٰذا اگر رحمت الہی چاہتے ہو تو اپنے رب کی طرف دوڑنے میں کثرت کرو، اپنے رب کا ذکر کرو. اس کے علاوہ بے شمار احادیث ہیں اس حوالے سے، لیکن میں ان احادیث کی طرف ابھی نہ جاتے ہوئے ایک حدیث پاک میں یہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان پیش کرتا ہوں. جب بندہ ذکر خدا نہ کرے تو اس کے ساتھ حال کیا ہوتا ہے. ایک شخص نے حضرت حسن بصری سے کہا کہ میں اپنے آپ کے دل کو سخت پاتا ہوں، میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے. نہ آج دیکھ لیں آپ، یہ دل کی سختی نہیں تو اور کیا ہے. اذان ہو رہی ہے کوئی پرواہ نہیں ہے، شریعت مصطفیٰ کی باتیں بتائی جاتی ہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، گناہ ہو رہے ہیں کوئی پرواہ، یہ دل کی سختی نہیں تو اور کیا. اسی کو تو دل کی سختی کہا جاتا ہے. اس نے کہا اے حسن بصری میں اپنے دل کو سخت پاتا ہوں. تو آپ نے فرمایا اگر اپنے دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو ذکر کی مجلسوں سے قریب رہا کرو، اللہ کے ذکر کی مجلسوں سے قریب رہا کرو. اور آج بہت سارے کہتے ہیں ہم بھی تو ذکر کرتے ہیں، ذرا اپنے ذکر کا انداز لگاؤ. اگر تھوڑی دیر جو ہے نماز میں تلاوت زیادہ ہو جائے تو کہتے ہیں کہ نماز میں تلاوت زیادہ ہو گئی تھی. نماز میں جو تلاوت نہ برداشت کر سکے وہ قوم یہ کہے کہ میں ذکر کرتا ہوں. تمہارے ذکر کا حال کیا ہے؟ حضرت ابو علی روز باری رحمت اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ بندے پر خدا کی ناراضگی کی علامت کیا ہے. یعنی تم اگر یہ دیکھنا چاہو مجھ سے خدا ناراض ہے تو اس کو کیسے پہچانو گے؟ فرماتے ہیں اگر مجلس طویل ہو جائے، لمبی ہو جائے اور وہ بندہ اکتانے لگ جائے، سمجھ جاؤ کہ خدا اس سے ناراض ہے، سمجھ جاؤ اس سے خدا ناراض ہے. اس لیے فرماتے ہیں اگر خدا اس سے محبت کرتا تو اللہ کی بارگاہ میں 1000 برس بھی اس کو بیٹھنا پڑتا تو ایسے لگتا جیسے تو ابھی تو پلک جھپکے ہیں میرے،
پلک جھپکنے کے برابر 1000 سال بھی اس کو پتہ نہیں چلتے، 1000 سال گزر جائیں تو اس کو ایسے لگتا جیسے بھی پلک جھپکے ہیں۔ اگر خدا تم سے محبت کرتا تو تمہارا یہ حال ہوتا، لیکن اگر اس کی مجلس اگر تھوڑی طویل ہو جائے اور دل اکتانے لگ جائے تو فرماتے ہیں صوفیہ کہ سمجھ جاؤ کہ خدا ناراض ہے۔ میرے عزیزو، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو ہمیں اپنے اوپر لازم کرنا چاہیے۔ جب کوئی بندہ ذکر کرتا ہے، ذکر کرنے والے کا مقام کیا ہوتا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا زمین کے حصے جو ہوتے ہیں نا، زمین کا ہر حصہ روزانہ ایک دوسرے کو پکار کر کے کہتے ہیں اے میرے پڑوسی زمین، کیا آج تجھ پر کسی اللہ کا ذکر کرنے والے کا گزر ہوا ہے؟ ذرا اندازہ لگائی نا، تمہارے قدموں کی کیا حیثیت ہے؟ تمہارے پاؤں کی ہے کوئی حیثیت؟ لیکن زمین کہتی ہے ایک دوسرے کو، یہ زمین کا حصہ اپنے پڑوسی سے کہتی اے زمین، اے میرے پڑوسی زمین، یہ تو بتا کہ آج تجھ پر کسی اللہ کا ذکر کرنے والے کا گزر ہوا؟ صوفیہ فرماتے زمین کہتی ہاں، تو وہ زمین اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے، اور جب زمین کہتی نہیں تو زمین خاموش ہو جاتی ہے۔ تم ذکر کرو، یہ اس لیے تو صوفیہ نے فرمایا نا، کچھ نہیں بھی آتا ہے تو تمہیں اپنے رب کا نام تو یاد ہے نا، صرف اللہ اللہ کرتے رہو، اس کا بھی بہت زیادہ اثر ہوگا۔ بہت سارے باباؤں سے ہمیں چھٹکارا مل جائے گا انشاءاللہ تعالی، صرف اللہ اللہ کرتے رہو، اس لیے کہ سارے کام بنانے والی ذات پروردگار عالم کی ذات ہے۔ اس کو یاد کرو اور اس کو اچھے سے یاد کرو، انشاءاللہ تعالی ہمارے معاملات بہتر ہوں گے۔ اب یہ جو ہمارے ایام چل رہے ہیں ذوالحجہ کے، یہ بڑے اہم ایام ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ان 10 دنوں کے اندر اعمال کرنا، ذکر کرنا دوسرے دنوں میں نیک اعمال کرنے سے کہیں زیادہ اللہ کو پسند ہے، کہیں زیادہ۔ صحابہ نے پوچھا جہاد کرنے سے بھی زیادہ؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں، جہاد کرنے سے بھی زیادہ۔ یعنی اور مہینوں میں دنوں میں کوئی جہاد کرے اور ان 10 دنوں میں کوئی نیک عمل کرے تو حضور فرماتے اس سے کہیں زیادہ اس نیک عمل کرنے والے کا عمل اللہ کو پسند ہے۔ اب اسلام کی راہ میں جہاد کرنا کوئی معمولی عمل نہیں ہے، لیکن یہ 10 دن جو ہمارے لیے بڑے اہم ہیں، تو اسی لیے علماء فرماتے ہیں، علماء میں اختلاف ہو گیا کہ جو رمضان کا آخری عشرہ ہے 21 سے 29 یا 30، علماء فرماتے وہ افضل ہے یا ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن افضل ہیں؟ تو کچھ نے کہا وہ افضل، کچھ نے کہا یہ افضل۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں مختار مذہب یہ ہے، سب سے بہتر مذہب یہ ہے علماء کا۔ علماء نے فرمایا کیونکہ 24 گھنٹے میں ایک رات بھی ہوتی ہے، ایک دن بھی ہوتا ہے، ایک تاریخ میں کوئی بھی ایک تاریخ ہو اس میں رات دن دونوں ہوتے ہیں، تو علماء نے فرمایا رمضان شریف کا جو آخری عشرہ ہے اس کی راتیں افضل ہیں کیونکہ ان راتوں میں ایک رات شب قدر ہے، اور ذوالحجہ کے شروع کے جو 10 دن ہیں 1 سے لے کر کے 10 تاریخ تک، اس کے دن افضل ہیں کیونکہ اس کے 10 دنوں میں ایک دن عرفہ کا دن ہے۔ ایک دن کون سا دن ہے؟ عرفہ کا دن ہے، اور وہ 9 ذوالحجہ کا دن ہمارے لیے ہوتا ہے۔ یہ اس مہینے کی خصوصیات ہے، ماہ ذوالحجہ کی اسلام میں 2 عیدیں ہیں، ایک عید اسی مہینے میں ہے بقرہ عید، اس کی خصوصیات میں سے اسلام کا ایک رکن 5 توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے نا۔ نماز تو ہمیشہ ہے، توحید بھی ہمیشہ ہے، روزہ سال میں 1 مہینہ ہے رمضان، زکوٰۃ جب جس پہ فرض ہو، اور حج جو ایک رکن ہے وہ اسی مہینے میں ادا ہوتا ہے۔ یہ اس مہینے کی خصوصیت ہے۔ اس مہینے کی خصوصیت، جس کلام کو ہم پڑھتے ہیں جو ہمارے رب کا قرآن ہے، یہ اسی مہینے میں مکمل ہوا ہے۔ وہ تو شب قدر میں ایک ساتھ آسمان دنیا پہ نازل، لیکن 23 سال میں تھوڑا تھوڑا آتا رہا نا، اسی مہینے میں نازل ہوا۔ قرآن کی سب سے آخری آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے فرمایا میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ ایک یہودی نے فاروق اعظم سے کہا کہ یہ آیت جو تمہارے لیے نازل ہوئی ہے اگر ہمارے لیے نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن مناتے، یعنی ہماری کوئی کتاب مکمل ہوتی تو ہم اس کو عید کا دن مناتے۔ تو فاروق اعظم نے کہا خبردار، یہ تو بتاؤ وہ آیت کون سی ہے؟ اس نے کہا الیوم اکملت لکم، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ فاروق اعظم نے فرمایا ہمیں اچھی طرح یاد ہے یہ آیت کب، کہاں اور کب نازل ہوئی تھی۔ یہ آیت نازل ہوئی تھی عرفہ کے دن 9 ذوالحجہ کو، اور اتفاق سے اس دن جمعہ کا دن بھی تھا، اور حضور میدان عرفات کے اندر تھے۔ تو کہتا ہے ایک عید مناتے، ہم مسلمانوں کے لیے 2 عید ہے، یوم عرفہ بھی عید ہے اور یوم جمعہ بھی عید ہے۔ اور آپ کو بڑی خوشی ہوگی آنے والے جمعہ کو یوم عرفہ بھی ہے، یوم جمعہ بھی ہے، یوم عرفہ بھی ہے، یوم جمعہ بھی ہے۔ یہ ہمارے لیے اللہ کا خصوصی کرم ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو آنے والے جمعہ کو ہمارے لیے یوم عرفہ، یوم جو ہے، تو ہمارے لیے آنے والا جمعہ جو ہے ہفتے والا عید تو ہے ہی ہے، ہمارے اسلام کے مکمل ہونے والا عید بھی ہے وہ۔
بقرعید تو جو ہے ہی ہے مہینہ یہ بقرعید کا، اور اسلام کے مکمل ہونے کا بھی عید ہے یہ، اس لیے اس مہینے میں آپ اللہ کا ذکر خصوصی طور پر کریں۔ ہماری مسجد میں جو ہر سال عرفہ کے دن خصوصی محفل ہوتی ہے، ظہر کے بعد ہوتی تھی، اسماء الحسنی کا ورد ہوتا تھا، کیونکہ وہاں حاجی دعا کرتے ہیں، یہاں ہم دعا کریں گے، لیکن اب آنے والے جمعہ کو کیا دو جماعت ہوتی ہے تو مناسب نہیں ہے، عصر کے بعد میں انشاءاللہ تعالی عصر کے بعد میں محفل ہوگی۔ تمام حضرات روزہ رکھیے گا، ہو سکے تو روزہ ابھی سے رکھیں کنٹینیو، نہیں تو کم سے کم 8-9 کو رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی عصر کے بعد محفل شروع ہو جائے گی۔ آپ تمامی حضرات نے جیسے شب برات میں یہاں افطاری کا اہتمام کیا تھا، ایسے ہی ایک دوسرے کو افطاری لا کر کے دیجیے اور یہیں افطاری کیجیے۔ جمعہ کے دن ایک وقت دعا کی قبولیت کا بھی وقت ہے نا، سیدہ فاطمۃ الزہرا فرماتی ہیں وہ سورج غروب سے پہلے کا وقت ہوتا ہے۔ ہمارے لیے بڑے بڑے انعامات آنے والے ہیں، اس لیے آپ لوگ ضرور اس کا اہتمام کیجئے، اور آنے والے جمعہ کو جو ہے آپ تمام حضرات روزہ ضرور رکھیے، اور یہیں پر جو عصر کے بعد میں انشاءاللہ تعالی عرفہ کی خصوصی محفل ہوگی۔ مغرب تک پھر ہمیں نہیں جانا ہے، عصر سے لے کر کے مغرب تک ہمیں اپنے رب کا ذکر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار اعلیٰ شریعت مطہرہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر زندہ رکھے، ایمان ہی پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔